نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنا یہ مبارک اور مسعود مہینہ رمضان المبارک ہم سب کو عطا فرمایا۔ اس پہ ہم رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر رمضان ہر ایک کو نصیب ہو بھی جائے تو روزہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس مبارک اور مسعود مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ برکتیں رکھی۔ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے شروع ہوتے ہی جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں نفل ادا کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے فرض ادا کیا ہو، اور فرض ادا کرنے والے کو 70 گنا زیادہ اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سحری میں اللہ نے برکت رکھی، افطار میں بھی اللہ نے بے پناہ برکتیں رکھی ہے، اور سحری کرانے کی، افطاری کرانے کی بھی اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ میرے دوست اور بزرگوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک مہینہ کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاریاں کیا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو بھی، اپنے غلاموں کو بھی اس کے کرنے کا حکم عطا فرمایا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوست اور بزرگوں، اس مبارک مہینہ کے آنے کے بعد جو چیزیں ہم پہ حلال ہیں وہ بھی روزے کی حالت میں ہم پہ حرام ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ کھانا پینا تو حلال ہے، آخر کیوں اس سے ہمیں روک دیا جاتا ہے؟ رزق موجود ہے، فریج میں طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں انواع و اقسام کے کھانے ہیں، پھل فروٹ موجود ہے، لیکن اس کو آپ کھا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! تبھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اور بعض علماء نے فرمایا انا اجزا بہ، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالی جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو کس کس انداز میں نوازتا ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے گناہوں، ہم کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے۔ اس کا ادب و احترام کرنا، اس کے روزے رکھنا، تلاوت کرنا، اس میں نیک اعمال کرنا، صدقات و خیرات کرنا، تراویح پڑھنا، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لانا، اپنے آپ کو اچھا بنانا، متقی پرہیزگار بنانا، یہ مقصد ہے اللہ نے جو رمضان ہمیں عطا کیا ہے، روزہ عطا فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور یہ کیوں فرض ہوا ہے؟ کیا اللہ تمہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تمہارے بھوک اور پیاس کا امتحان لینا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور اگر تم یہ بہانہ کرتے ہو کسی گناہ کے کرنے کے بعد کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم نے ایسا کر دیا، تو اس مہینے میں شیطان کو بھی اللہ نے قید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، اگر اس کے باوجود اگر کوئی روزے سے باز رہ جاتا ہے،
روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے، تو اس سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ میرے دوستو، یہ مبارک اور مسعود مہینہ جس کو نصیب ہو جائے اس کو اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے، اپنے نصیب پہ قربان جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ کتنے لوگ آپ کے خاندان میں، کتنے لوگ آپ کے دوست و احباب میں، رشتہ دار میں، محلے میں ایسے ہوں گے جس نے پچھلا رمضان تو آپ کے ساتھ گزارا لیکن اس رمضان میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، وہ اس دار فانی سے جا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ رمضان عطا کیا ہے اور آئندہ رمضان ہمیں نصیب نہ ہو سکے، تو میرے بھائی اس رمضان کے اندر مکمل طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے، اپنے آپ کو نیک بنا کر کے آخرت کا سامان مہیا کر لو، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو سرخرو ہو کر کے جاؤ، ایسا بن کر کے جاؤ کہ اپنے نبی کا سامنا کر سکو، اپنا چہرہ اپنے نبی کے سامنے پیش کر سکو، کم از کم ایسا بن کر کے اس ماہ رمضان میں جاؤ۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں دوسرے غریبوں کا احساس ہوتا ہے، بھوکوں کا احساس ہوتا ہے کہ بھوکے لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اس کی مدد کرنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے اللہ نے ہمیں روزہ فرض کیا۔ اس کے جسمانی بہت سارے فوائد ہیں کہ بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، کولیسٹرول کنٹرول ہوتا ہے، بی پی میں، شوگر میں اور موٹاپے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ کینسر کی بیماری کا بھی علاج ہے یہ روزہ میرے دوست اور بزرگوں۔ لیکن اس مبارک مہینے کے اندر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، پابندی سے رکھتے ہیں اور پورے ایک مہینہ کا رکھتے ہیں، ان کو یہ فائدہ نصیب ہوتا ہے، نہ صرف یہ دنیاوی فائدہ بلکہ اخروی فائدہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ نصیب کرتا ہے۔ آپ کا جسم تھک جاتا ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، رات میں نیند بھی کم ہوتی ہے، دن کے اندر اگر آپ کام اور ڈیوٹی پر بھی جاتے ہیں تو یقیناً تھکاوٹ ہوتی ہے، یقیناً انسان تھک جاتا ہے، لیکن میرے بھائی اگر یہ آنکھ آپ کی نیند سے بے چین ہو جائے، یہ جسم آپ کا تھک جائے، یہ آپ کے معدے آپ کے پریشان ہو جائیں، یہ پورا جسم آپ کا پریشان ہو جائے، کتنا اچھا ہو کہ اس کے بدلے میں قبر میں آپ کو آرام مل جائے، آخرت میں آپ کو سکون مل جائے۔ یہ آنکھیں یہاں بے چین ہوں گی تو قبر میں سے چین ملے گا، یہ جسم یہاں پہ تھک جائے گا تب قبر میں سے آرام ملے گا، یہ جسم آپ جب یہاں تھکاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قبر میں اسے آسان فرما دے گا تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا یہ روزہ۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو روزے سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس مبارک مہینے کے ملنے کے باوجود وہ اس کا ادب و احترام نہیں کر سکتے۔ ایک یہودی ہے جو مارکیٹ میں مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے تو اس کا بچہ کچھ کھانے لگتا ہے تو وہ یہودی اسے روک دیتا ہے کہ میرے بیٹے مت کھاؤ، کیونکہ یہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ رمضان چل رہا ہے، مسلمان اس میں کھاتے پیتے نہیں دن کے اندر، لہٰذا ان کے ادب کے لیے، رمضان کے ادب کو احترام کے لیے ہمیں بھی نہیں کھانا چاہیے علی اعلان۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، کہا کہ تو یہودی تھا، تو مسلمان نہیں تھا، تجھے جنت کیسے نصیب ہو گئی؟ تو اس یہودی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تجھے ایمان کی دولت کیسے نصیب ہو گئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں رمضان کا ادب و احترام کرتا تھا، اس بنیاد پر اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی اور ایمان کی دولت کے بعد مجھے جنت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ اکبر میرے بھائی۔ تو اگر ایک یہودی کو اللہ ایمان نصیب کر سکتا ہے اور جنت نصیب کر سکتا ہے تو آپ تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، قرآن کے ماننے والے ہو، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، اگر آپ پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اس مبارک مہینے میں اگر روزہ رکھو گے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو گے، تراویح پڑھو گے، تو ذرا سوچو کہ اللہ کتنا زیادہ اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔
اللہ اکبر میرے بھائی، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ہر ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے والا سو رہا ہے تو بھی عبادت میں شمار ہے، اگر ڈیوٹی کر رہا ہے تب بھی عبادت میں گنا جاتا ہے، اگر کام کر رہا ہے تب بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا بھی اس کا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ نے یہ فضیلت رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماہ مبارک میں سحری کے وقت میں لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی اللہ دیتا ہے، افطار کے وقت میں لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں ہمیں تراویح جیسی نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں؟ اللہ اللہ، آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیے ذرا، ایک تو تراویح پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اخلاص ہمارے درمیان سے ندارت ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، جب حافظ صاحب نماز تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ باتوں میں مشغول ہوئے یا موبائل چلانے میں مشغول ہیں، اور جیسے رکوع کے اندر جاتے ہیں تب وہ بھاگ کر کے رکوع کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی آدھا ادھورا تراویح کیوں پڑھتے ہو میرے بھائی؟ اگر پڑھنا ہے تو پورے اخلاص کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آپ مکمل تراویح پڑھیے۔ قرآن سے بیزارگی ظاہر نہ کیجیے، بلکہ مکمل تراویح شروع سے آخر تک چہرے پہ رونق لا کر کے خوشی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ادا کرو، تو ایسی تراویح پڑھنے کا ثواب اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ہر ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کوئی بڑا آدمی یا مسجد کی کمیٹی یہ اعلان کر دے کہ ہر ایک تراویح پڑھنے والے کو ہر دن 15,000 روپے دیے جائیں گے، 15,000 تو بہت زیادہ ہو گئے، اگر 1500 روپے کا بھی اعلان کر دیا جائے تو یقین مانو نہ صرف آپ آئیں گے، آپ اپنی اولاد کو بھی لائیں گے، اپنے بوڑھے باپ کو بھی لائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بھی بلا لیں گے کہ آؤ فلاں مسجد میں 15,000 روپے یا 1500 روپے ایک آدمی کو مل رہا ہے ایک دن کی تراویح پہ، تو آپ تمام خاندان والوں کو لے کے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک سجدے پہ 1500 نیکی دی جاتی ہے۔ میرے بھائی، مال اگر ملے، دولت ملے، پیسہ ملے تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ نیکیاں عطا کی جاتی ہے 1500، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اس بات پر یقین کرتے ہوئے کتنے مسلمان پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اولادوں کو ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں تاکہ وہ بھی نماز تراویح کے ثواب سے بہرہ مند ہو سکے، نماز تراویح کا ثواب حاصل کر سکے۔ اس کی پابندی ہم لوگ کتنا زیادہ کرتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا، اللہ اللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے 5 دن کے بعد؟ کیا معاملہ ہو جاتا ہے؟ آپ کو کیا ایسا عارضہ لاحق ہوتا ہے کہ 5 دن کے بعد پھر مسجدیں تھوڑی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ جہاں پہ 8-10 صف ہو رہی تھی وہاں پہ 7 ہو گئی، 7 کے بعد 5 ہو گئی، 5 کے بعد 3 ہو گئی، اور اس کے بعد معمولی جو عام نمازی ہیں پورے سال کے، وہی لوگ بچ جاتے ہیں نمازوں میں، اور وہی لوگ بچ جاتے ہیں تراویح کے اندر۔ اگر مسجد میں افطار کا انتظام ہو تب تو ماشاءاللہ پھر اس دن مسجد بھر جاتی ہے۔ افطاری کرنے والے مسلمان تو الحمدللہ مسجدوں کو بھر دیتے ہیں آ کر کے۔ اگر ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی تو نے تو روزہ نہیں رکھا، تو نے تو تراویح بھی نہیں پڑھا، پھر تم افطار کے وقت بڑے پابندی سے آ جاتے ہو، تو کہتے ہیں کہ حضرت کیا ہم اتنے بھی مسلمان نہیں ہیں کہ ہم افطار اور سحری سے بھی محروم ہو جائیں؟ تو ایسے لوگ سحری سے تو محروم نہیں ہونا چاہتے، البتہ روزے سے محروم رہتے ہیں، تراویح سے محروم رہتے ہیں، تلاوت سے محروم رہتے ہیں، نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں، لیکن افطار اور سحری بڑا جم کر کے کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر شب قدر کے دن واپس آتے ہیں یا پھر عید کے دن واپس آتے ہیں،
اور عید کے بعد واپس وہی معاملہ ہے کہ مسجد سنی پڑی ہے، 8-10 نمازی ہیں، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، مسجدیں سنی ہیں، اذان ہو رہی ہے، قوم کا بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، گھر میں سونے والے سو رہے ہیں، اپنے گدوں پہ آرام کر رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، بے فحاشی ہو رہی ہے، ناجائز کام ہو رہے ہیں اور بے پناہ گناہوں کا انجام دیا جا رہا ہے، فلم بینی کی جا رہی ہے، فحاشی دیکھی جا رہی ہے، رات دن گناہوں میں کٹ رہے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو میرے دوستو یقین مانو یہ رمضان المبارک اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد تم 11 مہینے بھی نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اچھے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ۔ اگر تم گناہوں میں پڑے رہتے تھے تو گناہوں کو چھوڑ دو، اچھے کام شروع کر دو، نمازی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اچھے کام کرنا شروع کر دو۔ اس لیے اللہ نے یہ رمضان دیا ہے اور اس رمضان میں شیطان کو قید کر دیا ہے تاکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس مبارک مہینے کی نیکیوں کی ٹریننگ سے آپ محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ اللہ، اس کے باوجود آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، اللہ اکبر میرے دوستو، ایک تو رمضان جیسے تیسے گزارا، اس پر سے جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اللہ اللہ پھر سے گناہوں کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے عید کے بعد مسلمان اگر کہیں جاتا ہے تو وہ فلم دیکھنے کے لیے سینما ہال جاتا ہے کہ دیکھیں کون سی نئی فلم ریلیز ہوئی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ قوم کے بچے جا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ میں لے جا رہے ہیں، بہنوں کو ساتھ میں لے جا رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو ساتھ میں فلم دیکھنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہاری غیرت کہاں ہے میرے قوم کے نوجوانوں؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آج تمہیں معلوم نہیں حالات کیسے ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں پرفتن ماحول میں نہ معلوم کیسے تمہارے دماغ میں یہ خرافات آتے ہیں۔ تمہیں تو اپنے قوم کی فکر کرنی چاہیے۔ تمہارے بہنوں کی عزت لوٹنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے حجاب نوچنے کی بات کی جا رہی ہے، تمہیں حلال کھانے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، تمہارے اذان پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، کل کو تمہارے داڑھی رکھنے پہ پابندی لگائی جائے گی، کل کو تمہارے نماز پڑھنے پہ پابندی لگائی جائے گی، کل کو اسلامی لباس پہننے پہ پابندی لگائی جائے گی، کل کو قرآن پڑھنے پہ پابندی لگائی جائے گی، کل کو تراویح پہ پابندی لگائی جائے گی، کل کو روزہ رکھنے پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اگر اسی طرح آپ لاؤبالی پن کے شکار رہے، اگر اسی طرح میرے قوم کا نوجوان ویڈیو گیم کے اندر مشغول رہا اور اسی طرح قوم کے حالات سے بے خبر رہا تو وہ دن دور نہیں کہ یہ دشمنان قوم اور دشمنان اسلام آپ کے گھر تک آگ کو لے آئیں گے، آپ کے گھروں سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ نہ یہ مسجد نظر آئے گی، نہ مسجد کے مینار نظر آئیں گے، نہ مسجد کے میناروں سے آپ بلند ہوتی ہوئی اذان آپ کو سنائی دے گی، نہ اللہ اکبر کی صدا آپ کے کانوں تک ٹکرائے گی، نہ قرآن کی مد بھری آواز آپ کے کانوں تک آئے گی، نہ علم دین کا کہیں پہ آپ کو کہیں پہ نشان نظر آئے گا، نہ یہ ٹوپی نظر آئے گی، نہ یہ داڑھی نظر آئے گا۔ اسلام کا نام و نشان مٹانے کی، مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کی ایک مکمل سازش، مکمل کانسپریسی کی جا رہی ہے اور ہماری قوم کا نوجوان، ہمارے قوم کے افراد اس سے بے خبر ہو کر کے لا یعنی فالتو کے بیکار کی زندگی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ نہ اسے قوم کی عزت سے مطلب ہے، نہ غیرت سے مطلب ہے، نہ ایمان سے مطلب ہے، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ اذان سے مطلب ہے، نہ پردے سے مطلب ہے۔ اے میرے دوستو، برائے کرم اپنے لیے نہ صحیح تو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کم سے کم سمجھ جاؤ کہ غیروں نے کیا سازشیں تمہارے خلاف تیار کر رکھی ہے۔ آنے والی نسلیں تمہیں یقیناً گالیاں دیں گی کہ ہمارے ماں باپ نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں یقیناً معاف نہیں کریں گی اگر اسی طرح بے راہ روی کے ساتھ ہم نے زندگی گزارا، ہم نے اسی طرح اگر اپنے ہی دین کا مذاق اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، افعال سے اڑایا تو یقین مانو غیر تو ہر وقت تیار ہے، ہر ایک چیز کو نشانے پہ لینے کے لیے تیار ہیں، اسلام سے دور کرنے کے لیے آپ کو تیار ہیں۔ برائے کرم میرے قوم کے نوجوانوں، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، آ جاؤ دین کی جانب اور اس قوم کے محافظ بن جاؤ، اس قوم کی بہو بیٹیوں کی، بہن بیٹیوں کی عزت کے محافظ بن جاؤ، اذان کے محافظ بن جاؤ، مسجدوں کے محافظ بن جاؤ، شاعر اسلام کے ہم محافظ بن جاؤ تو یقیناً پھر سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ ہے
اس مہینے کے اندر آپ کو ایک مکمل ایمان والا مسلمان بن کے زندگی گزارنا ہے، اور اس کے علاوہ 11 مہینے بھی ایک سچا پکا مسلمان بن کے آپ کو دنیا کو دکھانا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، اس مبارک مہینے میں آپ کو سب سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھنا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، کوئی بھی آپ کو بھوکا ملے آپ ان تک کھانا پہنچائیے، اس کو کھانا کھلاؤ، آپ ہر ایک بھوکے کو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ اپنے آس پڑوس میں دیکھو، اپنے محلے میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے شہر میں دیکھو، اگر کوئی بھوکا ہے تو آپ اس تک کھانا پہنچائیے، اور ہرگز اس کا مذاق اڑانے کے لیے آپ اس کی ویڈیو نہ بنائیے، اس کی فوٹو نہ کھینچیے، اس کی خودداری کا مذاق نہ اڑائیے، اس کی غربت کا مذاق نہ اڑائیے، ہرگز سیلفی نہ لیجیے۔ آپ اللہ کے لیے خدمت کیجیے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو اجر عطا فرمائے گا آپ کو۔ بلا تفریق و مذہب و ملت، ہر ایک غریبوں کی مدد کیجیے، آپ افطار اور سحری کرائیے، آپ غریبوں کو کھانا کھلائیے۔ غریب لوگ جو کپڑا بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر آپ ایسے غریب لوگوں کو معلوم کر کے ان کے کپڑوں کا انتظام کیجیے، ان کے کھانے کا انتظام کیجیے، ان کے سحری و افطار کا انتظام کیجیے۔ دیکھیے اللہ رب العزت اس کے صدقے طفیل میں دنیا و آخرت میں مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ میرے